لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے واجب الاحترام ناظرین، سننے والے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ وار دروس ہے اس کا فرسٹ لیکچر لینے لگے ہیں، اور کل ہم نے اس کی انٹروڈکشن کلاس لی تھی اور اس میں میں نے آپ کو سامنے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ تو آج سے ہم باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور پہلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے عہد جاہلیت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے، آپ کی محنت کا صحیح طرح سے اندازہ لگانے کے لیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے واجب الاحترام ناظرین، سننے والے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ وار دروس ہے اس کا فرسٹ لیکچر لینے لگے ہیں، اور کل ہم نے اس کی انٹروڈکشن کلاس لی تھی اور اس میں میں نے آپ کو سامنے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ تو آج سے ہم باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور پہلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے عہد جاہلیت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے، آپ کی محنت کا صحیح طرح سے اندازہ لگانے کے لیے جاہلیت کا جو ایک وقت گزرا تھا اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ عہد جاہلیت سے مراد وہ عرصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اس آسمانی تعلیمات گم ہو گئی اور لوگ وہ بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، اس تمام کے تمام عرصے کو عہد جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور اس عہد میں بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جو آپ کے سامنے آئیں گے، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ تاکہ یہ حالات تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو اس طرح سے تبدیل فرمایا تھا۔ جب ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ پہلے حالات کیسے تھے، بیفور اور آفٹر کو، تو ہمارے لیے چلنا سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیا؟ تو لہٰذا اس وجہ سے عہد جاہلیت کے بارے میں چند چیزیں آپ سمجھ لیجئے۔ عہد جاہلیت میں بہت سارے مذاہب تھے اور بہت ساری حکومتیں تھیں، اور مذاہب بھی راہ سے ہٹے ہوئے تھے، حکومتیں بھی بے راہ تھی۔ مذاہب میں جو بڑے مشہور مذاہب ہیں وہ عیسائیت ہے،
یہودیت ہے، بدھ مت ہے، مجوسیت ہے، اور ہندو مت ہے، عرب ہے۔ عرب چونکہ ایک اگرچہ ایک جغرافیہ کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، لیکن عرب بھی ایک مکمل ایک نظریہ اور ایک مکمل مذہب رکھا کرتے تھے۔ اور حکومتوں میں جو مشہور حکومتیں ہیں وہ رومی حکومت تھی، ایرانی حکومت تھی، یہ دونوں سپر پاورز تھے، اور یہ دونوں دنیا کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت۔ اسی طریقے سے ہندوستان، یہ پورا ایک علاقہ، یہ بھی ایک حکومت سمجھی جاتی تھی، اس وقت موجود تھا۔ جزیرۃ العرب، وہاں پر ان کی الگ حکومت تھی۔ جتنا ہمارے جتنے بھی گلف سٹیز ہیں وہ ہماری الگ، اس میں الگ حکومت تھی۔ اور یہ یورپ، یہ الگ یورپ، بعض سیرت نگاروں نے یورپ اور رومی حکومت کو ایک ہی سمجھا ہے، اور بعض سیرت نگاروں نے اس کو الگ الگ کیا ہے۔ یہ حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ یہ مذاہب تھے اور یہ حکومتیں تھیں۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں تھیں، جتنے بھی مذاہب تھے، یہ سب کی سب راستے سے ہٹی ہوئی تھی اور بے راہ تھی۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے راستے پر نہیں تھا۔ مثال کے طور پر یہودیت اس وقت کا بڑا مذہب سمجھا جاتا تھا اور بڑے اہل علم یہ لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مذہب چند بیجا رسوم و رواج اور چند گڑی ہوئی چیزوں کا منبع بن چکا تھا۔ اس مذہب میں کسی قسم کی انسانیت کی فلاح کے لیے، سوسائٹی کو پروان چڑھانے کے لیے اور لوگوں کا طرز زندگی تبدیل کرنے کے لیے کسی قسم کی رہنمائی اس وقت موجود، عہد جاہلیت میں موجود نہیں رہی تھی۔ یہ مذہب چند راہبوں اور یہود کے چند پیشواؤں کے فتاوا کا نام رہ گیا تھا۔ وہ جس طرح سے چاہتے، جب چاہتے اور جس کے لیے چاہتے کتاب میں تبدیلی کر لیتے تھے، اور چند پیسوں کی خاطر اللہ رب العالمین کے احکامات کو تبدیل کر دیتے تھے، اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے وہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ نظام رائج کر دیا کرتے تھے۔ ایک یہ بات تھی اس میں، اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ یہ ایک نسلی مذہب بن چکا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بائی برتھ یہودی ہے، اگر کوئی پہلے سے یہودی ہے تو تب تو ٹھیک ہے، اگر وہ پیدائشی طور سے یہودی ہے تو اس کو یہودی سمجھا جائے گا، لیکن کوئی کنورٹ ہو کر یہودیت میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور یہی آج کل جیوازم کا، آج تک یہی ان کا یہی نظریہ ہے کہ یہ مذہب نسلی مذہب بن چکا تھا، اور اس کے علاوہ مشرکانہ عقائد ان میں سرایت کر چکے تھے۔ چند مشرکانہ عقائد ان میں سرایت کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ان میں موجود تھی۔ دوسری طرف جو ایک بڑا مشہور مذہب تھا یہودیت کے بعد، وہ عیسائیت تھا، اور عیسائی کرسچن جو آج تک موجود ہیں، ان میں بھی چند چیزیں پائی جاتی تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کی اور لوگوں کو اللہ کی توحید پر کاربند کیا، اور یہ جو مذہب تھا یہ تھا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی کے مذہب، جو یہودیت جو بعد میں ان کے انسداد میں آیا تھا، چونکہ انہوں نے بہت سارے مشرکانہ عقائد اور نظریات اپنے زندگیوں میں وہ لے آئے تھے اور اپنی زندگیوں میں انہوں نے پریکٹس شروع کر دی تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ مذہب عیسائیت کا آیا تھا۔ لیکن شومئی قسمت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اس مذہب کے بقیے ادھیڑ کر رکھ دیے۔ پیٹرس بڑا اس کا نام گردانا جاتا ہے، اور اسی نے سب سے پہلے رومی پریکٹسز کو، رومن پریکٹسز کو اور یونان کے فلسفے کو، یونان کی فلسفی، گریک فلسفی کو ایک مذہب کا روپ دے کر اس نے اس میں داخل کر دیا عیسائیت، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک آسمانی مذہب لے کر آئے تھے اور ایک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کر آئے تھے، وہ تعلیمات ختم ہو گئی اور ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا ایک رومن امپائر کا۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، بعض لوگوں نے خدا سمجھ لیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ خدا ٹرائی اینگل کا نام ہے، عیسیٰ اور اللہ رب العالمین اور حضرت مریم، اس طرح انہوں نے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا۔ اور میرے احباب صرف یہ نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میں اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے۔ نہیں، وہ اللہ کے، بعض کہنے لگے نہیں وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے بیٹے تھے، بعض کہنے لگے کہ وہ خود ہی اللہ تھے، اور بعض کہنے لگے نہیں وہ دراصل ایک رب کا اور اللہ رب العالمین کا ایک حصہ تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انفارچونیٹلی انسانیت کے ساتھ ہوا، اور یہ ایک آسمانی مذہب اس طرح سے گم ہو گیا۔ سپر پاور ایران تھی، ایک دوسری سپر پاور تھی، اور دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ اسی کو فارس بھی کہا جاتا ہے۔ جو آپ کو تاریخ میں فارس ملے گا اس سے مراد یہ ایران اور اس کی سلطنت ہے، اور اس کے سارے جو اس کے مختلف ممالک تھے وہ اس میں شامل ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ ہوا، انہوں نے بھی اپنا ایک مذہب بنایا ہوا تھا۔ ایک تو یہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک لمبا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا جنت میں، ایک جنگل میں جا رہا تھا، اور اس نے ایک سانپ نے آ لیا، اور پھر اس نے اس کو پتھر مارا اور اسے ایک آگ نکلی جس کی وجہ سے سانپ مر گیا، اور پھر اس نے سمجھا کہ شاید یہ میرا خدا ہے، اور پھر انہوں نے آگ کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن انہوں نے جو ہمیں جو اتھینٹک روایات ملتی ہیں، انہوں نے دو خدا بنائے ہوئے تھے، ایک یزدان اور ایک اہرمن، ایک خوشی کا اور ایک غمی کا خدا۔ ان کے ہاں یہ دو خدا تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جب ہمیں غم آتا ہے تو وہ فلاں خدا کی طرف سے آتا ہے، اور خوشی ہمیں فلاں خدا کی طرف سے آتی ہے۔ یہ انہوں نے دو بتوں کو اور اسی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بدھ مت یہ آج بھی موجود ہے، گوتم بدھ کی یہ عبادت کرتے ہیں اور آج تک کرتے ہیں۔ تو یہ سارے حالات تھے مذاہب کے، یہ مذاہب ایسے تھے۔ اور پھر جو ہندوستان تھا، یہاں پر دیوی اور دیوتا، اور اب تو بہت سارے ہو چکے ہیں، اب تو ان گنت جتنے وہ لوگ ہیں اتنے ان کے خدا ہیں۔ یہاں پر ان کے یہ عقائد تھے۔ اور جبکہ عرب
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جزیرۃ العرب ویسے تو جگہ کا نام ہے، ایک خاص جگہ کا، خاص جیوگرافک کو ہم عرب کا کہتے ہیں، لیکن ان کا بھی ایک اپنا عقیدہ نظریہ بن چکا تھا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات تھی ان میں بھی بت پرستی وہ کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا، کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر، لات کی، منان کو چھوڑ کر، منات کی اور عزیز کو چھوڑ کر عزا کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ ان کے حالات تھے. اور پھر وہ دین حنیف جو تھا، اور جس کو یہ بڑا کہا بھی کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیرو ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اس کو چھوڑ بیٹھے تھے. تو یہ حالات تھے مذاہب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل. اب ہم اس کا دوسرا سیگمنٹ دیکھیے کہ ایک طرف تو مذاہب ایسے تھے اور دوسری طرف بہت ساری حکومتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو پائی جاتی تھی. ان حکومتوں میں جو سب سے بڑی حکومت سمجھی جاتی تھی اور سپر پاور جس کو کہا جاتا تھا، وہ رومی حکومت تھی. رومن امپائر، یہ پورا تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سے پہلے بھی موجود تھی، آپ کے بعد میں بھی موجود تھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر یہ اسلام کے زیر لگی آئی. لیکن ان کے حالات یہ تھے، یہ سپر پاور تھے، دنیا کو لیڈ کر رہے تھے. ان کے حالات یہ تھے کہ جا بجائے انہوں نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، عوام کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا. ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ کہ کوئی بادشاہ مستقل یا کوئی بھی ان کا پولیٹیکل سسٹم مستقل نہیں رہتا تھا. وہ یا تو بغاوت کا شکار ہو جاتا تھا یا جنگوں کا شکار ہو جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے بادشاہ عیش و عشرت کے رسیا تھے. اب چونکہ بادشاہ تھے تو اپنا تو کوئی ان کا انکم کا ذریعہ نہیں تھا، تو پھر یہ لوگوں سے ٹیکس کی صورت میں پیسہ جمع کرتے اور پھر اپنی عیش و عشرت اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کیا کرتے تھے. اگرچہ ارسٹ اور بڑے بڑے ان میں چند لوگ نام لیے جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کے حالات یہ تھے. جبکہ دوسری طرف ایرانی حکومت تھی، دوسری سپر پاور تھی. ان کا حال یہ تھا کہ سب سے پہلے جو کمیونزم ہے وہ اس وقت ایران نے پیش کیا، یا اس سلطنت نے اور اس امپائر نے پیش کیا تھا. اور ان کے مطابق مال، دولت اور ایسے ہی عورت، یہ تینوں چیزیں یہ الگ الگ نہیں بلکہ سب لوگوں کی مشترکہ ہے، سب لوگوں کے لیے کامن ہے. مال جو کمائے گا وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا بلکہ وہ اسٹیٹ کو دے گا اور اسٹیٹ سب پہ خرچ کرے گی. ایسے ہی جو زمین ہے، پراپرٹی ہے، وہ بھی اسٹیٹ کی ہوگی. اور اسی طریقے سے جو خواتین ہیں یہ بھی سب کی مشترکہ، عورتیں جو ہیں یہ ان میں سب مشترکہ شریک ہوں گی. یہ حالات تھے. اور پھر اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ حوث پرستی اور گندگی اور آلودگی کا وہ کیسا گندا معاشرہ ہوگا. جن لوگوں کے نظریات یہ ہوں گے
اور جن لوگوں کے افکار یہ ہوں گے خود آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی گندگی کے اندر لتھڑے ہوئے ہوں گے. اور جب یہ تھاٹس ہوں اور یہ افکار ہوں، یہ نظریات ہوں، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ خود بخود جو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ وہ لوگوں کی مال و دولت پھر کسی کا بھی محفوظ نہیں رہتا. تو ہر وقت یہ چیزیں خطرے میں رہا کرتی تھی. ادھر ہندوستان کی حکومت تھی، ان کے بھی عجیب و غریب رسوم و رواج تھے. دراصل یہ پوری کی پوری سوسائٹی ڈیوائیڈ تھی 4 حصوں میں، اور یہ آج تک ڈیوائیڈ ہے. اور اگرچہ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا گردانتے ہیں، لیکن آج تک ان میں یہی چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلا طبقہ تھا برہمن، اور یہ جو طبقہ تھا یہ دراصل ان کا مذہبی طبقہ ہوا کرتا تھا، اور یہی حکمرانی بھی کیا کرتا تھا. اور یہ ایک ایسا طبقہ تھا کہ جو above the law، کسی قسم کا قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کے اخلاقیات کے یہ پابند نہیں تھے. اگر برہمن کسی نچلے طبقے والے کو قتل کر دیتا تو کوئی برہمن کو مار نہیں سکتا تھا، سزا نہیں دے سکتا تھا. لیکن اچھوت جو سب سے ان کا انفیریئر طبقہ تھا، اگر وہ برہمن کو ہاتھ بھی لگا دیتا وہ قابل سزا اور سزائے موت اس کا مقدر ہوا کرتی تھی. دوسرا طبقہ ان کا وہ چھتری تھا، اور یہ دراصل برہمن کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے، اور یہ سپاہی تھے، یہ ملک کو بھی بچاتے تھے اور جو اپنے رولرز ہیں یعنی برہمن ان کو بھی بچایا کرتے تھے. اور یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جائے اور میں کہے کہ میں برہمن بن جاؤں اور یہ کہے کہ میں چھتری بن یا میں اچھوت بن جاؤں. ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بائی برتھ ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی. جبکہ چوتھا طبقہ معذرت تیسرا طبقہ تھا جو صرف اور صرف کاروبار کیا کرتا تھا اور کاروبار میں شریک ہوا کرتا تھا. وہ ویش کہلاتا تھا، بزنس. ان کا کام صرف اور صرف ویش یا ویش، اس طرح دونوں سے طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے. یہ اس کا کام تھا، صرف بزنس کرتا تھا اور یہ کماتا تھا، خود بھی استعمال کرتا اور برہمن کو بھی یہ دیا کرتے تھے. اور چوتھا طبقہ اچھوت تھا جو کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے. ان کی نہ کوئی زندگی آج تک، نہ کوئی ان کی زندگی، نہ رہنا، نہ کوئی ان کا لیونگ سٹینڈرڈ. بس یہ انسان نہیں تھے، کیڑے مکوڑوں کی طرح مسلے جاتے تھے. اور خود جزیرت العرب کے بھی عجیب و غریب حالات تھے، وہ بھی آپ کی گوش گزار کرتے جائیں. جہاں جزیرت العرب دراصل یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبوت کا ایک پھول پھوٹا اور نبوت کا چشمہ یہاں سے جاری ہوا. اور آگے اس کے بعد جو ہماری کلاسز ہوں گی وہ صرف اور صرف جزیرت العرب کے گرد ہی گھومیں گی، اور سیرت کا محور بھی جزیرت العرب ہی ہے. یہاں خود یہ حالات تھے کہ اخلاقی بگاڑ عروج پر تھا. جزیرت العرب جو ہے نا، اگر آپ اس کو میپ پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف ان کے رومی سلطنت تھی، رومن امپائر، اور ایک طرف ان کی فارس سلطنت تھی. دو سپر پاورز کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی بھی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ جاہل، اجٹ، گوار اور علم و دانش سے قطعی دور تھے. اخلاقی بگاڑ ان میں عروج پر تھا. شراب جوا کے رسیا تھے.
اور جاہلی غیرت، وہ جو آج کل ہوتا ہے نا غیرت کے نام پہ قتل، یہ اس کو جاہلی غیرت بھی کہتے ہیں، یہ ان میں پائی جاتی تھی. جاہلیت کی بنیاد پر غیرت تھی ان میں. اور دوسرا جو ایک بہت بڑا ان کے اندر جو خرابی تھی وہ یہ تھا کہ عورت اور مرد جو کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے اور اللہ رب العالمین کی قدرت سے بنائی ہوئی ایک اللہ کا شاہکار ہے، تو مرد کو تو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق تھا، لیکن کسی عورت کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے چچا، اس کے ماموں اور اس کے رشتہ دار وہ نہیں بلکہ خود باپ جا کر اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ ان کے حالات تھے کہ جب ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے. اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اور محترم سامعین و سامعات، اس کے علاوہ جو عورتیں بچ جاتی تھی اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ان کو زندہ درگور نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ بھی انتہا درجے کا ظلم روا رکھا جاتا تھا. مثال کے طور پر ایک سب سے بڑی بات تھی جو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو 3 طرح کے اس کے ساتھ معاملے کیے جاتے تھے. یا تو اس کو خاوند کے ساتھ ہی، اس کے شوہر کے ساتھ ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یا پھر ایسے ہوتا کہ جس طرح سے میراث کا مال تقسیم ہوتا ہے اس طرح سے اس عورت کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا. یا پھر یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کو عدت کے نام پہ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور وہ کافی لمبا عرصہ اس کمرے میں بند رہتی، جہاں نہ اس کے کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا اور وہ نہا نہیں سکتی تھی، وہ اپنے لباس تبدیل نہیں کر سکتی تھی. کھانے کے لیے صرف اتنا جتنا وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا تھا وہ اس کو دیا جاتا تھا. اور پھر جب اس کی عدت مکمل ہوتی اس کو اونٹ پہ بٹھایا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مینگنیاں دی جاتی تھی اور وہ اس کو اس طرح سے پھینکتی تھی. یہ دراصل علامت ہوتی تھی کہ اس عورت کی عدت مکمل ہو گئی ہے. اتنا ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا. اور اس سے بڑھ کر اتنا ظلم و ستم جو خواتین کے اوپر اور جو عورتوں پر روا رکھے جاتے تھے اس کی معاشرے میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ جو جزیرۃ العرب میں اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ کیونکہ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے، مختلف قبائل تھے ان کے، ان قبائل میں اتنی خون ریزی ہوتی تھی بغیر کسی وجہ کے. ایک بڑی مشہور جنگ ہے، حرب بسوس کہتے ہیں، وہ شروع ہوئی تھی اس چیز پر کہ ایک چوزا تھا، وہ کسی دوسرے کے کھیت میں چلا گیا اور اس پہ جنگ شروع ہوئی. اتنی لمبی چلی کہ دونوں قبائل ختم ہو گئے. یہ ان کے اندر اور اتنی خون ریزی جس سے یہ قبائل بعض تو ختم ہی ہو گئے، جو بچ جاتے تھے وہ ہر وقت ہی تباہ و برباد ہوتے. تو آپ کو معلوم ہے جب امن و امان نہ ہو تو کسی بھی اسٹیٹ میں تجارت تو ہو نہیں سکتی اور کسی بھی جگہ پر کسی بھی قسم کا بزنس تو ہو نہیں سکتا. اس وجہ سے ان کے معاشی حالات بھی بہت برے تھے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے ایک سکیچ رکھا کہ یہ حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا کے.
اور ان حالات سے دنیا گزر رہی تھی. اب جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اب پھر اس کے بعد آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبدیل کیا نہ صرف عرب کو بلکہ پوری دنیا کو. وہی عورت جس کو زندہ درگور کرتے تھے اس کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی جیسے عزت مقامات دیے، معزز مقامات، عزت دی اور معزز مقامات دیے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعد کے حالات ہیں وہ لے کر آئیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل اسی ٹائم اسی پیج پر آپ سے مخاطب ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.